السلام علیکم خواتین و حضرات، نئے شو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان کیسر علی حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں کم و بیش ہر 5 سے 10 سال میں ایک میزائل لانچ کیا جاتا ہے موٹیویشنل اسپیکر کی فارم میں، اور وہ ہمیں دوبارہ سے آ کے بتاتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، لائک شاہد مسعود صاحب، لائک زید حامد صاحب کہ غزوہ ہند کب ہوگا۔ اسی طرح کا ریسنٹ ٹائم میں ایک میزائل لانچ کیا گیا ہے جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دجال کب آئے گا، یاجوج ماجوج کیا ہے، اور سائنس کیسے فیل ہوگی۔ تو اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے شو میں ان کو دعوت دی ہے، جناب جاہل ادیم صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ This is not the way you call a guest in your show. This is not the way. سر یہ بتائیے، ابھی آپ نے کہا کہ 95% خواتین جاہل ہیں، تو اس کی دلیل دے دیجیے ذرا کہ یہ آپ نے ٹیسٹ کیسے کیا، ثابت کیسے کیا؟ میں اس طرح آپ نے سوال پوچھ لیا، آپ نے تحمل رکھنا ہے اور آپ نے سکون سے میری بات کو سننا ہے، بیکاز ہم دونوں میں بہت ڈفرینس ہے۔ میں ایک عالم فاضل انسان ہوں، ایم مین آف لٹریچر، میں کتابیں پڑھی ہیں، لیکن آپ بات مختصر کریں۔ میں کتابیں پڑھی ہیں، میں ایک بہت عالم فاضل پہنچی ہوئی چیز ہوں، میں یقین کریں آپ، اور آپ میرے سامنے ایک جاہل انسان ہیں۔ تو عالم جو ہے نا، جاہل کو بیٹا کہتا ہے، تو پورے شو میں آپ کو کہوں گا بیٹا۔ بیٹے اب آپ نے میری بات غور سے سننی ہے، اور شو کے ختم ہونے میں یہ میں آپ کو میریکل کر کے دکھاؤں گا سب کے سامنے۔ ایٹ دی اینڈ آف دس شو یو ول بی عالم فاضل پرسن۔ میں ایک جگہ پہ میں اس طرح آ رہا ہوں، اس پوائنٹ کو ہم کلیئر کریں۔ میں ایک جگہ پہ گیا لیکچر ڈلیور کرنے ہیں، تو لیکچر کے بعد مجھ سے لوگ ایز یوزول امپریس ہو گئے۔ وہاں لڑکی میرے پاس آئی، شی گیو می ہر سی وی، اوکے، سرکل اینڈ وائٹ تھی، شی گیو می دیٹ۔ میں کہ ٹھیک ہے، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کے لیے کوئی جاب وغیرہ کر دوں گا۔ میں گھر گیا، میں نے رات میں وہ سی وی پانی کی بوتل میں ڈال دی، اوکے، میں پھر ان گلیوں میں، ان ستاروں میں، ان راہوں میں نکل کے جہاں سے مجھے علم ملتا ہے۔ سویرے جب میں واپس آیا ہوں، میں نے دیکھا وہ بوتل 95% آف دیٹ باٹل واز پولیوٹیڈ، 95%۔ یہ مجھے سیمپل ملا ہے کہ خواتین یہ آپ کو ایک سی وی سے یہ سیمپل ملا اور آپ نے سب پہ یہ رائے قائم کر دی؟ ایک ہی سیمپل لیتے ہیں آپ، ایک ہی سیمپل۔ یہ ایم بی اے میں یہ بکواس ہوتی ہے کہ آپ کسی علاقے میں جائیں اور 100 لوگوں کا سیمپل ہے، پاگل لگے ہیں 100 کا، ایک سے سیمپل ہوتا ہے۔ آپ اس بات کو بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ صرف ایک ہی سیمپل لے کے اس پہ کوئی رائے قائم کی جا سکتی؟ بکواس ہے، وہ طریقہ ہی نہیں ہے، پیتھیٹک۔ جوئش لابی آپ کو پتہ ہے، وہ ہم سے یہ سیمپلنگ کروا رہی ہے، وہ سیمپلنگ کروا کے ڈیٹا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ سر یہ آپ ہر بات کو کہاں سے کہاں جوڑ دیتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ۔ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بیکاز یو ول ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آئی ول ٹیچ یو، میں آپ کو سکھاؤں گا۔ سر یہ جتنی بھی باتیں ہیں، یہ آپ کہاں کون سی کتاب سے پڑھتے ہیں، مطلب آپ کی انسپریشن کہاں سے؟ یہ جو بک ہے، اس کا آپ نام نوٹ کر لیں، illusion is manifested by a newborn human۔ اوکے، یہ بک ہے؟ نہیں، یہ پہلی بک ہے، دوسری بک کا نام سنیں، illusion and art is manifested by a human۔ یہ دو کتابیں ہیں۔ یہ دوبارہ آپ نے وہی بات نہیں بولی؟ نہیں نا، آپ نے سنی 2 دفعہ، میں نے تو 1 دفعہ بولی ہے۔ آپ نے 2 دفعہ نہیں بولا؟ نو، مجھے غلط سنائی دی؟ آپ کو 2 دفعہ سنائی دے رہا ہے، کیونکہ جب جاہل کے کان پہ علم پڑتا ہے نا، تو وہ ضرب کی طرح پڑتا ہے، اسے 2 دفعہ سنائی دیتا ہے، 2 دفعہ سنائی دیتا ہے، 2 دفعہ سنائی۔ اچھا، آپ بک کے نام پر آئیں۔ Art and illusion is misinterpreted by a human۔ آپ کو ایسا ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے؟ جی جی، ہاں، میں کر نہیں رہا، آپ کو ہو رہا ہے، میں نہیں کر رہا۔ یہ ابھی اگر ہم نے اس بات کا سوال مطلب اس کا صحیح جواب مل گیا جی، تو ہم بالکل، ہمارا ٹیک آف پرفیکٹ ہو جائے گا، ہم کہاں پرفیکٹ جا ٹیک رہے آف ہو جائے گا، ہم ایک اچھے الٹیٹیوڈ کے اوپر پہنچ جائیں گے، ہم اس مقام پہ پہنچیں گے، یو مارک مائی ورڈ، ہم مسلمان جو ہیں اس مقام پہ پہنچیں گے کہ جہاں جا کے جو بندہ ہے نا، وہ اوپر کی طرف ایسے کر کے انگلی دبا کے پتہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا؟ ایئر ہوسٹس کو بلا سکتا ہے، ٹنگ ٹونگ ایئر ہوسٹس آئے گی۔ سر میں بھول ہی گیا کہ میں کیا بات کر رہا تھا۔ یہ جو انسان اپنی باتیں کر کے خود بھولے گا نا، ان حرکتوں کی وجہ سے یاجوج ماجوج نے ایونچولی باہر آنا ہے۔ سر میرا سادہ سا سوال ہے، یہ جو آپ نالج ساری دنیا کو بتا رہے ہیں، اس کا کوئی بک ریفرنس ہے یا نہیں؟ I'm going to tell you the name of the city and the name of that library۔ اوکے، میں آپ کو اس شہر کا نام بھی بتاؤں گا، اس لائبریری کا نام بھی بتاؤں گا۔ شہر کا نام ہے پیرس اور لائبریری کا نام ہے ویرانسی پیرابولس۔
Do you know the name? Do you know the meaning? ये क्या है सर? Varanasi Parabolis आपको नहीं पता? नहीं सर, यार आपको Varanasi Parabolis नहीं पता? आप खुद को मुसलमान कहते हैं? सर नहीं बता, आप बता दें, मतलब मेरे लिए नई बात है ये। यकीन इतनी शर्म आ रही है, मैं I can't express my emotion. ये जो वर्ड है इसको क्या कहते हैं हमारे? आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है, क्योंकि हम पढ़े लिखे आलिम फाजिल लोग हैं। उसके बाद हमारे बच्चों को ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें वाराणसी पैराबोलिस नहीं पता है। सर आप बता दें वाराणसी पैराबोलिस। टिश्यू पेपर प्लीज, टिश्यू। It's very common thing. We don't know. क्या मतलब है It's a सर? university in Paris. यहाँ पे just give me a second. It's a university in Paris और वाराणसी पैराबोलिस का मीनिंग होता है कुंडी। कुंडी? यस, क्योंकि जब आप कुंडी को खोलेंगे नॉलेज का रिवर है, वहाँ किताबें भरी पड़ी हैं। ये एक पेरिस में यूनिवर्सिटी, वहाँ एक लाइब्रेरी, उसका नाम कुंडी, उसे खोलेंगे वहाँ से नॉलेज। इट्स अ साइन। ओके, किस? हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता, छोटी छोटी निशानियाँ होती हैं, छोटी छोटी निशानियाँ होती हैं। अब आप और मैं बात करेंगे। अब देखिएगा, क्योंकि मैं आपको रोशनी की तरफ ला रहा हूँ और आपको शैतान बहका रहा है, तो आपके मेरे बीच में कई दफ़ा मक्खी यूं करके आके जाएगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। ये मक्खी नहीं है, आपको पता है ये क्या है? ये भी साइन ये है? शैतान है। ये मक्खी शैतान है? यस, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिस्ट्रैक्ट कर रही है सर आपको। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, आप कहाँ से कहाँ निशानियाँ कहाँ जोड़े जा रहे हैं? ठीक है, मुझे जो पता है, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट, ओके? यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट द मून, आप मुझसे चांद के बारे में बात करना चाह रहे हैं, ठीक है? यू टेल मी, चांद पे सबसे पहले कौन गया? यू टेल। नील आर्मस्ट्रॉन्ग? रॉन्ग। ये वो है जो गूगल पे आपको यहूदियों ने लिख के दिया हुआ है और वो आपने ऐसे रट्टे लगा लगा के याद किया हुआ है। एक मिनट, आप अब इस बात के भी डिनाइल में है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले चांद पर नहीं गए? कभी गए ही नहीं है, कोई आज तक नहीं गया है, सिवाय एक कंट्री के, आपको पता है? अच्छा, वो कौन? 1956 में एक पाकिस्तानी खातून सबसे पहले चांद पे गया। ये आपका ख्याल है? ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक था, तब एक पाकिस्तानी खातून चांद पे गई थी और ये सारे दावे करते हैं कि हम वहाँ गए, झंडा लगा के वापस आए। आज की डेट 2024, शी इज लिविंग ऑन द मून। एक पाकिस्तानी खातून गई 1956 में और वो आज भी मून पर हैं आज तक और जिंदा है। और जिंदा हैं, और वो अपना रोज़ो माश और अपने दो पैसे कमाती हैं चरखा चलाने से। हमारे पाकिस्तानी को ये बात नहीं पता। आपकी पड़ोस में जो ये हिंदू मुल्क है इंडिया में एक शायर गुलजार, उसने पूरे गाने के अंदर ये पूरी पेशन गोई बताई है। उसका आप सॉन्ग सुने जाके, चप्पा चप्पा चरखा चले, ओनी ओनी बोनियाँ तेरी, बोनी बोनी बैरियों तले। इज टॉकिंग अबाउट चरखा। ओके, अब मैं आपके साथ और स्पेसिफिक हो जाऊंगा दो चीज़ों में। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए, जो कि नहीं आया है क्योंकि आप जाहिल हैं, आपके दिमाग में नहीं आएगा ना, मेरे ध्यान में आएगा। क्या था? उस खातून का नाम क्या है? हाँ सर, मतलब वो भी आप ही बता दें, चूंकि कहानी सारी आपकी है। कहानी नहीं है, दिस इज फैक्ट, दिस इज हिस्ट्री। आपको नहीं पता ना, आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूं। कौन सी हिस्ट्री की बुक है? ये मैंने आपको यूनिवर्सिटी भी बता दी है, शहर भी बता दिया है। अब वो हो गया, वी हैव डिस्कस्ड दैट, नाउ मूव ऑन। अब उस खातून का नाम जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इस्लाम और हमारा कल्चर हमें क्या सिखाता है। इस्लाम और हमारा कल्चर हमें पता है क्या सिखाता है? आपसे उम्र में एक बंदा 10 साल बड़ा है तो आप उसको नाम लेके बुलाएंगे? नहीं। आप सर कहेंगे। मर्द होगा तो आपसे मैम कहेंगे। और यही अगर आपसे कोई 60 साल बड़ा हो तो आपसे क्या कहेंगे? अम्मा जान, बुआ जान, दादी जान। तो जो चांद पे वो खातून है ना, उनका नाम है दादी। उनका नाम ही दादी? यस। अब आपने बचपन से आज तक ये कितनी दफ़ा सुना है? तो हमारे बुजुर्ग हमें बता रहे होते हैं, लेकिन हम चूंकि हम डेढ़ छाने ना, आजकल तो हम लोग जेंजी हो गए हैं ना, ये ऐसा कुछ नहीं है। दादी ऊपर बैठी रहती हैं। अच्छा, दादी अब करती गुलजार के शेर पे आते हैं, मुझे याद है। अब गुलजार के शेर पे आते हैं, वो कहते हैं चप्पा चप्पा चरखा चले। दादी चरखा चला रही है और देन वो आगे कहते हैं, ओनी ओनी बोनिया तेरी, बोनी बोनी 2 times, बोनी बोनी 2 times, बोनी बोनी 2 times। ये सर ओनी बोनी को उससे कैसे जोड़ना है मुझे? बोना किसको कहते हैं? छोटे कद को। और गुलजार साहब शेर में 2 दफ़ा कह रहे हैं, बोनी बोनी 2 times, बोनी बोनी 2 times। याजूद और माजूद का जिक्र। ये दादी वहाँ गई हैं, गुलजार साहब इंडिया में हैं,
اور بونی سے یاجوج ماجوج، یس یس. یہ آپ نے خود بنایا ہے یا نہیں یہ بھی آپ کو وہ پیرس کی یونیورسٹی سے؟ نہیں، یہ کتاب میں نہیں، یہ تو وہ ہے جو مجھے ادھر آتا ہے. یہ علم اترتا کیسے ہے سر؟ ذرا مجھے یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے آپ؟ بغیر ہیلمٹ کے آپ بائک پہ جا رہے ہو، ٹھیک ہے، اور کسی کبوتر خانے کے پاس سے گزر جائیں، لازمی آپ پہ علم اترے گا. سر وہ علم نہیں، وہ تو بیٹ گرتی ہے. یہی نا، اسی بیٹ سے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ لیدر صاف ہوتا ہے. لیدر کی صفائی جو ہے وہ کبوتر کی بیٹ سے ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کیسے سر؟ کیسے سر؟ کیا میں ابھی ادھر یہ آپ کے سامنے کلچر کھولوں یا لیدر کا کپڑا کھول کے بیٹھ جاؤں کہ شلوار قمیض سلوانا ہے آپ نے یا جیکٹ بنوانی ہے؟ آپ بتائیں مجھے. نہیں، اتنی سی بیٹ سے کیسے صاف ہوتا؟ اتنی سی بیٹ سے تھوڑی کرتے ہوں گے، بہت ساری بیٹ جمع کرتے ہیں اس کی، کبوتروں کی، اس سے پھر لیدر رگڑ رگڑ کے صاف ہوتا ہے، اس کی اسمیل چلی جاتی ہے. اسمیل نہیں آتی اس میں سے، پھر وہ ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے. اچھا سر، واپس آتے ہیں، آپ پتہ نہیں کہاں سے. میں بتاتا ہوں ہم کہاں تھے. بتائیں. ہم چرخا کراس کر لیا تھا، اونی بونی کراس کر لی تھی. ٹھیک ہے. آپ یو ول مس گائڈ یور سیلف بٹ یو کی ناٹ مس گائڈ می. سر خدا کے لیے، یاجوج ماجوج ایک ہی بات سن سن کے کان پک گئے. دنیا کہاں پہنچ گئی اور آپ ایک ہی طرح کی بات بار بار دہرائے جا رہے ہیں. اٹس اے برانڈ نیو شو اینڈ آئی ہیو اے برانڈ نیو چلڈرن فار یو. بالکل نئی بات کروں گا. وہ کیا ہے؟ اس کے لیے نا آپ کو ذہنی طور پہ اور ٹیبلی طور پہ تیار ہونا پڑے گا. میرے ادھر یہ ٹیبل صاف کریں، یہ کپ اور یہ ٹیشو اٹھائیں. کم ایئر. ہاں تھینک یو. میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، یہ دیکھیں. سر یہ غزوہ ہند زید حامد بھی یہی بیچتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے غزوہ ہند کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں سر، مجھے نہیں پتا. آپ کو غزوہ ہند کا نہیں پتہ ہے؟ اور خود کو مسلمان کہتے ہیں، استغفر. اور خود کو مسلمان کہتے ہیں، آپ کو غزوہ ہند کے بارے میں نہیں پتہ ہے؟ آپ ایکسپلین کر دیں سر. نہیں، آپ پوچھیں مجھے کیسے پتہ چلے گا سر غزوہ ہند کے بارے میں؟ پوچھیں. سر مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ آپ بتا دیں. غور و فکر کرنے سے، غور و فکر سے پتہ چلے گا واٹ از غزوہ ہند. اب میں آپ کو، یہ آپ نے ڈبہ دیکھ لیا؟ جی سر. اب یہ میں ان باکس کر رہا ہوں آپ کے سامنے پہلی مرتبہ. ہیو یو ہرڈ اباؤٹ دا تھرڈ ورلڈ وار؟ سر جب ہوئی نہیں تھرڈ ورلڈ وار تو میں سنوں گا کیسے؟ مطلب کیا آپ کو آواز آئے گی ہم بیٹھے ہیں اور بم گرا؟ بھائی پہلے سے پتہ ہوتی ہیں کچھ چیزیں نا، یہ دانشور لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. تیسری جنگ عظیم ابھی ہونی ہے، اور وہ پتہ ہے کن دو ملکوں میں ہوگی؟ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اچھا سر. مطلب it's like intense war. Everywhere is clouds, people dying, bloodshed everywhere. It's all over the place. اتنی شدید لڑائی، ایک میزائل نہیں چلے گا. آپ نیوکلیئر بام کی طرف؟ شدید لڑائی. میں تو یہ کہ بام تو پھٹے گا تو پھٹ جائے گی نا، یہ آواز نہیں ہوگی، یہ ٹکر کی آواز نہیں ہوگی، لیکن لڑائی شدید ہوگی. اور اس جنگ میں پاک فوج کا جذبہ دیکھ کے آپ کو پتہ ہے ہندوستانی فوجی کیا کریں گے؟ کیا کریں گے سر؟ وہ انڈین اوشن میں ڈائیو لگا دیں گے. دے گیو اپ. جذبہ دیکھ کے وہ سمندر میں چھلانگ لگا دیں. ایگزیکٹلی، وہ سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے. پاک فوج پورے ہندوستان کو، سری لنکا کو، مالدیپ کو، نیپال کو، بھوٹان کو، بنگلہ دیش، یہ سارا کا سارا آپ کا جو ہے وہ ایک ریاست یوں کر کے بن جائے گی. اچھا سر، آپ آگے آئیں، پھر کیا ہوگا؟ یہ جب پورا علاقہ، یہ سارے علاقے جب فتح ہو جائیں گے تو ایک علاقہ ہے پاکستان کی اس والی سائڈ، آگے پیچھے کی طرف ہے وہ علاقہ، پیچھے کی طرف. پیچھے کی، اس علاقے کا نام ہے خراسان. اوکے. یہ خراسان کہتے ہیں افغانستان کے علاقے کو. اچھا. طالبان جو ہیں وہ جب پاک فوج کی یہ وکٹری، ان کا جذبہ دیکھیں گے نا تو بولیں گے بھائی یہ آپ ہی کا کام ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا، وہ بھی شامل ہو جائے؟ یہ شامل ہو جائیں گے. یہ شامل ہو کے یہ پوری جو کمبائنڈ فوج ہے یہ یہاں سے دوڑ چلے گی مغرب کی جانب، اسرائیل کی طرف. یہ پوری فوج نکلے گی، یہ اتنا بڑا لشکر ہوگا. ایک سیکنڈ، یہ سب فتح ہو گیا؟ یار پورا لشکر روک دیا آپ نے یار، میں ادھر سے لے کے نکلا. نہیں، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں سر. یہ اسرائیل کو فتح کرنے کے لیے نکل رہا ہے نا. یہ سارا لشکر جب نکل رہا ہے تو ایک مشرق سے ایک شور اٹھ رہا ہے، ایک بادل اٹھ رہا ہے، گرد کا بادل، جو اسرائیلی فوجیوں کو مغرب میں نظر آ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی فوج کو اس لشکر سے کیا آواز سنائی دے رہی ہوگی؟ نعرہ تکبیر، اللہ. نو نو نو، یہ کامن سینس پہ آئے نا، آپ جذبے پہ چلے گئے. جب فوج آ رہی ہوتی تو آپ کی، جو ادھر سے فوج آ رہی ہوگی تو ادھر فوجیوں کو سنائی دے رہا ہوگا گھوڑوں کی آواز آ رہی ہوگی.
سر تیسری جنگ عظیم گھوڑوں پہ ہو رہی ہوگی. میزائل یوز نہیں ہوں گے, گولی نہیں چلے گی, ٹینک نہیں چلیں گے. سر کیا بات کر رہے ہیں, مطلب نہ سر ہے نہ پیر ہے. یہ اس کا سر بھی ہے, پیر بھی ہے. یہ گھوڑے کی آواز ادھر سے آ رہی ہے, وہ منہ سے نہیں چل رہا. گھوڑا تگڑت تگڑت کرتا ہے تو پاؤں ہوتے ہیں, کامن سینس ہے, ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ گھوڑے کی جو تگڑت تگڑت ہے اس کے پاؤں سے نکلتی ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ تگڑت تگڑت کے بیچ میں یہ جو ہوا ہے, یہ ایک گھوڑے نے ہینڈ بریک لگا لی. اچھا یہاں ٹیکنالوجی کا یس, گھوڑے نے اپنا ہینڈ بریک کھینچا ہے, دریائے فرات کے پاس جا کے گھوڑا رک گیا ہے. گھوڑے کا نام آپ کو میں بتاؤں, آپ پہ کوئی پیشن کوئی کرنے یہ لگے. نہیں, میں آپ کو فیوچرسٹک ہسٹری بتا رہا ہوں. وہ جو گھوڑا وہاں رکے گا اس گھوڑے کا نام ہوگا زنجبیل, اور اس کے مالک کا نام ہوگا عبد المنان. عبد المنان گھوڑے سے اترے گا اور اپنے گھوڑے سے اس کی he'll tie up his rope and he'll talk to his horse. وہ اپنے گھوڑے سے بات کرے گا, ٹانگوں کو مروڑ کے درد کی کیفیت میں بولے گا کہ زنجبیل تم یہاں کھڑے ہو, مجھے پیشن گوئی آئی ہے. کیا بکواس یہ نہیں, یہ توبہ کریں آپ, یہ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں جو آنے والی ہے, آنے والی تاریخ بتا رہا ہوں. آنے والی تاریخ پہ ہم پہلے سے سن کے توبہ کریں. یہ ہاں, کیونکہ آپ کو ایک تو پتہ نہیں ہے, جب پتہ چل رہا ہے تو آپ اس کے یو میکنگ فن آف اٹ. یہ فوج جب اسرائیل میں داخل ہوگی, جیروسلم کو فتح کرے گی, تو وہاں ان کے لشکر کے سپہ سالار ہے, وہ وہاں کھڑے ہو کے تاریخی اعلان کرے گا. کیا سر, کیا اعلان کرے گا؟ وہ بولے گا کہ ہم پی ایس ایل کا بائیکاٹ کرتے ہیں. یہ پاکستانی پی ایس ایل. ہاں, کیونکہ ادھر ایک عذاب آیا پڑا ہوا ہے نا, جو چیزیں ہو رہی ہیں ابھی دنیا میں, تو اس میں تو اٹس ناٹ سمپل. آپ پی ایس ایل انجوائے کر رہے ہیں یار.